ماہ مقدس مہینہ رمضان المبارک کا مہینہ یہ وہ عظمت والا مہینہ ہے، یہ وہ برکت والا مہینہ ہے، فیہ القرآن، جس کے اندر قرآن مقدس نازل ہوا، جس کے اندر قرآن مقدس نازل ہوا، اسی نسبت سے ہم اس ماہ مقدس کے اندر زیادہ تر قرآن پاک کی تلاوت بھی کرتے ہیں، زیادہ تر ہم عبادات بھی کرتے ہیں، اور عبادات کی صورت میں ہم نماز تراویح ادا کرتے ہیں۔ اور لوگوں کی خوش قسمتی اللہ نے بھی دو گروہ بنائے ہیں، ہر چیز کی دو بنائے ہیں، ایک جنت ہے اور ایک جہنم ہے، ایک نیکوں کا ٹولہ ہے، ایک بروں کا ٹولہ ہے، ایک اچھانوں والا ٹولہ ہے، ایک قرآنوں والا ٹولہ ہے۔ ان بندوں پر رحمتیں ہیں کہ جن کو اللہ کریم نے اس ماہ مقدس کے اندر کچھ سیکھنے کو جو ہے توفیق بخشی۔ ہم کافی عمر گزر گئے، نوجوان بزرگ بڑی بڑی عمر کے لوگ ابھی تک قرآن پڑھنا نہیں آتا قرآن، لیکن یہ ماہ مقدس وہ مہینہ ہوتا ہے جو بندہ اپنا کام چھوڑ دیتا ہے، کہتا ہے کہ اب تھوڑا پہلے گھر چلا جاتا ہوں، پہلے تھوڑا گھر چلا جاتا ہوں، سامان لے جاتا ہوں، افطاری کا اہتمام کروں گا، لیکن 11 مہینے کے اندر تو ہمیں وقت نہ ملا کچھ سیکھنے کو، اسلام سیکھنے کو، دین سیکھنے کو، قرآن سیکھنے کو ہمیں وقت نہ ملا۔ لیکن اس ماہ مقدس کی برکت سے اگر کوئی خوش نصیب اپنا قیمتی وقت نکال کر اپنا کام چھوڑ کر آ جائے اور کہہ دے کہ یار وہ تو وقت نہیں ملا، یہی ماہ مقدس کی برکت سے میں قرآن سیکھ لیتا ہوں، اس سے بڑا خوش نصیب کیا ہو سکتا ہے؟ میں نے ایسے لوگ بھی دیکھے ہیں، سال گزر جاتا ہے، زندگی گزر جاتی ہے، سفید داڑھی آ جاتی ہے، لیکن قرآن پڑھتا ہوا نظر نہیں آیا۔ کیا وجہ ہو گئی ہے؟ کچھ اچھی اچھی باتیں دیواروں کے اوپر لکھی ہوئی مل جاتی ہیں، کچھ اچھی باتیں ہمیں کتابوں کے اندر مل جاتی ہیں، قرآن ہمیں درس یہ دیتا ہے، یہ قرآن مقدس ہے، یہ عظمت والا ہے، یہ بڑا جو ہے اہم جو ہے قرآن پاک ہے، اس کے اندر ہر چیز کا حد ہے، لیکن ہم نے کب اس کو سمجھنا ہے؟ جس طریقے سے ہم اپنے قیمتی وقت، اپنے تجارت والے وقت کے اندر ہم اپنا وقت نکال کر آتے ہیں گھر کے لیے کہ چلے آج وقت پہ جاتے ہیں، اسی مہینے کی ہم روٹین بنا لیتے ہیں، اگر اسی مہینے کی روٹین میں سے اگر یہ بھی وقت نکالا جائے، چلو نماز سیکھتے ہیں، چلو روزہ سیکھ لیتے ہیں، چلو قرآن پڑھنا سیکھ لیتے ہیں، چلو چلتے ہیں نماز جنازہ کی دعائیں سیکھ لیتے ہیں، زندگی گزر گئی، وقت نہ ملا، اب اگر بہانہ بن گیا ہے، مل گیا ہے بہانہ سیکھنے کا تو کچھ سیکھ جائے، کچھ سیکھ لیں۔ لیکن ہم روزہ رکھتے ہیں، صرف کھاتے نہیں، باقی ہر کام کرتے ہیں، باقی ہر کام کرتے ہیں۔ ایک بزرگ تھا، وہ کچھ کھا رہا تھا، کچھ نوجوان گزرے، تو نوجوان گزرے نا، تو دیکھا بزرگ کھا رہا ہے تو مذاق اڑانے لگ گئے بزرگ کا، کہنے لگے تجھے نہیں پتا کہ یہ رمضان المبارک کا مقدس مہینہ ہے، یہ عظمت والا مہینہ ہے، تجھے نہیں پتا؟ کہنے لگا یار آپ سب کو روزہ ہے؟ سارے نوجوان خوشی سے، لہر سے جھوم کر کہنے لگے ہاں ہمیں روزہ ہے، ہم سب روزے سے۔ کہنے لگا ہے اللہ اکبر، روزے کی حالت میں تم جھوٹ بولتے ہو، روزے کی حالت میں تم غیبت کرتے ہو، روزے کی حالت میں تم دھوکہ دیتے ہو، بتاؤ تو صحیح کس کو روزہ ہے؟ سارے نوجوانوں کی یوں گردنیں جھک گئی، تو کہنے لگا میں خود کو دھوکہ دے رہا ہوں، رب کو دھوکہ نہیں دے رہا، میں خود کو تو دھوکہ دے رہا ہوں لیکن اللہ سے دھوکہ نہیں کرتا۔
ہے نہیں چھوڑا، باقی سب چیزیں چھوڑ دی ہیں، وہ بھی کسی بزرگ کی وجہ سے۔ لیکن تم بتاؤ تو صحیح، کیا تمہیں روزہ ہے؟ کیا تم نے سب چیزیں چھوڑ دی ہیں؟ کیا جھوٹ چھوڑ دیا ہے؟ کیا غیبت کرنا چھوڑ دی ہے؟ کیا حسد کرنا چھوڑ دیا ہے؟ ساری اپنے گردنیں جھکا گئے۔ ایک نوجوان کہنے لگا کہ ہم کھانا نہیں کھاتے، باقی ہر چیز کرتے ہیں، ہم جھوٹ بھی بولتے ہیں، ہم غیبت بھی کرتے ہیں، ہم حسد بھی کرتے ہیں۔ روزہ کیا اسی چیز کا نام ہے؟ صرف خاموش رہنے کا نام ہے؟ صرف کھانے پینا نہ، بس یہی روزہ ہے؟ بظاہر تو ہم روزے سے ہوتے ہیں، بظاہر ہم روزے سے ہوتے ہیں، لیکن روزے کی حالت میں ہم خود کو بھی دھوکہ دے ہوتے ہیں اور گناہ بھی کر رہے ہوتے ہیں۔ جو حدیث مبارکہ پڑھی، میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ فی الجنت ثمانیۃ ابواب منہا باب یسمى لا يدخلہ الا الصائم۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت کے 8 دروازے ہیں، اور ہر بندہ اپنی جو ہے معزز ہونے کی حیثیت سے، عبادت کی حیثیت سے، بندہ اپنے اپنے دروازے سے داخل ہوتا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے باب یسمى الریان لا يدخل الا الصائم، لیکن ان دروازوں میں سے ایک دروازہ ریان کا بھی ہے، اس میں سے کسی کو گزرنے نہیں دوں گا سوائے میرے وہ بندے گزریں گے جنہوں نے روزہ رکھا ہوگا۔ لا يدخلہ الا الصائم، کسی کو داخل نہیں ہونے دوں گا، بس وہی روزے دار داخل ہوں گے جنہوں نے شریعت کے مطابق روزے رکھے ہوئے، صحیح معنی روزے رکھے ہوئے۔ اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 وقت بندہ مسکراتا ہے، ہنستا ہے، خوش ہوتا ہے، فرحتان فرحۃ عند فطرہ۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بندہ سارے دن کی تھکاوٹ برداشت کرتا ہے، روزے کی حالت میں مشقتیں برداشت کرتا ہے، لوگوں کی باتیں سنتا ہے، مزدوری کرتا ہے، جب شام کو تھکا ہوا تو ہے آ کے بیٹھتا ہے اور سامنے ساری نعمتیں پڑی ہوتی ہیں، میٹھا پانی بھی پڑا ہوتا ہے، فروٹ بھی پڑے ہوتے ہیں، کھانا بھی پڑا ہوتا ہے، اور دیکھ کے بڑا خوش ہوتا ہے سارا دن میں نے جو ہے مزدوری کی ہے روزے کی حالت کے اندر، سارا دن میں تکلیفیں برداشت کی ہے، چلو آج کا دن الحمدللہ بڑا اچھا تھا۔ جب اس کے سامنے افطاری پڑی ہوتی ہے نا، پھر جیسے ہی وہ افطاری اپنے منہ کے اندر داخل کرتا ہے تو پھر وہ اندر سے جسمانی راحت محسوس کرتا ہے، جسمانی سکون محسوس کرتا ہے۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا بتا کہ اس وقت خوش ہوتا ہے جب افطار کر رہا ہوتا ہے۔ پھر دوسرا کس وقت خوشی ہوتی ہے؟ فرحۃ عند لقاء ربہ، اس وقت خوش ہوتا ہے جب بندہ اپنے رب سے ملاقات کرے، اپنے رب کے حضور ملاقات کرے گا، بندہ اس وقت بھی خوش ہوگا۔ تو یہ باتیں تھی روزے کے بارے میں۔ ہم روزہ تو رکھتے ہیں لیکن صحیح معنی رکھیں تاکہ ہم اللہ کی بارگاہ میں جو ہے کچھ اپنی نیکیاں آگے بھیج سکیں اور آخرت ہماری اچھی ہو سکے۔ ورنہ لوگ نماز بھی تو پڑھتے ہیں لیکن نماز آتی نہیں ہے، قرآن بھی پڑھتے ہیں قرآن نہیں آتا، شرمندگی محسوس کرتے ہیں، لیکن یار یہ کس چیز کی شرمندگی؟ یہ دین اسلام ہے، یہ وہ دین ہے جس کے بارے میں میرے آقا نے فرمایا، میرے آقا نے یہ حدیث بیان کر کے امت کی یہ شرم ختم کر دی ہے کہ بندہ اپنی ماں کی گود سے لے کر قبر تک کے پاس اب اگر کوئی بزرگ آ کے قرآن سیکھے گا تو کیا وہ شرمندگی محسوس کرے گا کہ آقا کا فرمان